میری شادی ایک مولانا صاحب سے ہوگی، لیکن شادی کی رات وہ کمرے میں نہیں آیا اور میں سو گئی۔ صبح ساس سے پوچھا تو کہنے لگی تمہارا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ گیا ہے، کچھ دن بعد واپس آ جائے گا۔ 2 مہینے سے میرا شوہر نہیں آیا تھا اور میں حاملہ ہوگی۔ ساس نے بدکاری کا الزام لگا گھر سے باہر نکال رہی تھی کہ اچانک میرا شوہر گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، کیونکہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور کافی دیر گزر گئی تھی لیکن میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کیونکہ میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ میرے کمرے میں آئے یا میرے پاس آئے۔ میں نے سکون سے اپنا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ گرمی بہت تھی لیکن کمرے میں اے سی کی محدود تھی، اس لیے بہت جلدی مجھے نیند لگ گئی اور پھر صبح میری آنکھ کھلی تو میں ایسے ہی اٹھتی ترچھی اپنے بستر پر پڑی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری حالت کافی عجیب ہو رہی تھی، شاید میں کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں تھی، اس لیے مجھے اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا۔ میں نئی دلہن کی طرح تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو باہر ہی میری ساس بیٹھی تھی۔ میں نے ادب سے انہیں سلام کیا اور پھر سر جھکا کر پوچھا کہ مشتاق صاحب کہاں ہے؟ یہ سن کر میری ساس مسکرائی اور کہنے لگی تیرا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نکل گیا ہے۔ دراصل مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا کتنا دیندار ہے۔ کہنے لگا اماں میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اتنی اچھی بیوی مجھے دی، اس لیے میں پہلے دین کے راستے پر کچھ وقت لگا کر آؤں گا، پھر اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ مشتاق 4 مہینے کی جماعت میں نکل گیا، اس لیے اب تم 4 مہینے سکون سے یہاں گزارو، پھر وہ آئے گا تو تم گاؤں چلی جانا۔ یہ کہہ کر میری ساس نے میرے لیے ناشتہ لگا دیا اور مشتاق کے چلے جانے کا سکون کر کے میں سکون کا سانس لیا تھا۔ کم سے کم 4 مہینے کے لیے میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی کیونکہ میں یہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ شادی کرنا میری مجبوری تھی، ورنہ مشتاق جیسے مولوی کے ساتھ مجھ جیسی لڑکی کا گزارا کہاں ہونا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ کھلے مزاج کی شوق چنچل سی لڑکی تھی، جبکہ مشتاق کی عادتیں مختلف تھیں اور وہ ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتا تھا، پردے کا پابند تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھ سے بھی ایسا سخت پردہ کروانے والا تھا۔ لیکن اب 4 مہینے تک آزادی تھی اور پھر میں ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس گھر میں ٹی وی تو تھا نہیں اور ٹی وی کے بغیر میرا گزارا نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور انٹرنیٹ چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد سارے دوستوں سے بات چیت شروع ہوئی اور مشتاق کے نہ ہونے کا میں نے خوب فائدہ اٹھا کر سارا دن اپنی منمانی کی۔ میری ساس اچھی اور نیک عورت تھی، اس نے نہ ہی مجھے گھر کا کوئی کام کہا تھا نہ ہی کوئی روز زبردستی کی تھی، بلکہ اگر میں اپنے کمرے میں خوش تھی تو وہ میرے کمرے میں ہی مجھے کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ اپنی ایک دوست سے میں بات کرنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تیرے گھر والوں کو بھی سارے جہاں میں مولوی ہی ملا تھا تیری شادی کروانے کے لیے، اب تو تم ہماری طرح لائف انجوائے بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے خوشی خوشی اپنی دوست کو بتایا کہ میرا شوہر 4 مہینے کی جماعت میں چلا گیا ہے۔ وہ کہنے لگی پھر تو آج شام کو ملنے کے لیے، آج ہم سب مل کر خوب پارٹی کریں گے۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تم لوگوں کو پتا تو ہے کہ میری شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے اور پہلے ہی بہت سے مسئلے ہو چکے ہیں، اب میں دوبارہ اس طرح نہیں نکل سکتی۔ میری بات پر میری دوست خاموش ہوگی اور کافی دیر ہم باتیں کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی کروں، لیکن ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا اور جس وجہ سے میری اور مشتاق کی شادی ہوئی تھی اس نے مجھے فی الحال باہر نکلنے سے روک دیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے، میں سارا دن تیار ہو کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میری ساس گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کی تھی، لیکن ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی بہو ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش نہ لگایا کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو نمازوں کا بھی اہتمام کیا کرو۔ میرا بیٹا بہت نیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی نیکی کے راستے پر چلو تاکہ میری آنے والی نسل بھی نیک ہو۔ ساس کی باتوں نے تو میرے اندر آگ ہی لگا دی۔ آج انہیں میری نیل پالش سے مسئلہ ہے تو کل کسی اور بات سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت بری طرح سے انہیں دیکھا اور پاؤں ٹپکتی کمرے میں آ گئی، جبکہ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، جیسے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اگلے دن وہ خود ہی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی بیٹی میرا مقصد وہ نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو
کہ تمہیں کبھی اس دنیا کی ضرورت نہ پڑے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساس کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا اور اگلے ہی دن سرخ رنگ کی نیل پالش اپنے ناخنوں پر لگا کر جان بوجھ کر ان کے سامنے گھومتی پھرتی رہتی۔ ایسا کر کے مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ مشتاق کے بغیر میں نے خوب منمانیاں کی تھی، اپنی دوستوں سے ملنے بھی گئی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ میری ساس نے مجھ پر کوئی روک ٹوک بھی نہ لگائی تھی۔ ایک مہینے بعد اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہر وقت جی متلاتا، کبھی الٹی محسوس ہوتی تو کبھی چکر آتے۔ میں نے اپنی اس حالت کو اپنی ساس سے چھپایا تھا کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری ساس کو خود ہی اندازہ ہو گیا، جب ان کے سامنے ہی چائے کا کپ دیکھ کر مجھے کہہ آنے لگی تو وہ چونک اٹھی، کہنے لگی بہو کچھ دن سے دیکھ رہی ہوں تم بہت نڈھال ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان سی ہوگی اور کہنے لگی پہلے ہی مجھے بتا دیتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ مشتاق نہیں ہے کہ تم میری ذمہ داری ہو، وہ آ کر کیا کہے گا کہ اماں نے میری بیوی کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اور پھر میری ساس زبردستی مجھے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کچھ ٹیسٹ لکھ دیے، اور جب رپورٹ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میں امیر سے ہو چکی تھی۔ اس بات کو سن کر میری ساس بری طرح اچھل پڑی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی ایسا ممکن نہیں ہے، میرا بیٹا تو شادی کے فوراً بعد ہی چلا گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، تو پھر میری بہو کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ یہ تو آپ اپنی بہو سے پوچھیں، مجھے کیا معلوم آپ کی بہو نے کیا گل کھلایا ہے۔ اور پھر اس نے کچھ دوائی لکھ کر مجھے پکڑا دی۔ میری ساس سارا راستہ تو خاموش رہی تھی، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ مجھ سے سوال جواب کرنے پر اتر گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کا بدلا ہوا مزاج دیکھا تھا، جو وہ بہت نرم اور معصوم سی تھی، ایک دم بہت ہی زیادہ خون خوار ہو رہی تھی۔ غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اپنی نسل برباد نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا بہت نیک اور دیندار ہے، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں تم جیسی بد کردار لڑکی لکھی ہوگی۔ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ میرے بیٹے کے پیچھے تم نے کیا 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 ہے؟ میں تو خود انجان تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اس لیے میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو خود علم نہیں۔ میری ساس چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی کہ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتی جو شوہر کے پیچھے اس کی عزت نہ بچا سکے۔ اور پھر میری ساس دھکے دے کر مجھے گھر سے نکالتے ہوئے وہ بات کہہ گئی کہ جسے سن کر میں شرم سے پانی پانی ہوگی۔ میری ساس کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ میں اور مشتاق تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں اس گھر کی بہو بنایا تاکہ تمہیں عزت سے جینے کا موقع ملے۔ مشتاق کو لگتا تھا کہ تمہیں اپنے نکاح میں لے لے گا، تم سدھر جاؤ گی، بدل جاؤ گی، برے راستے کو چھوڑ دو گی، تمہاری ماضی کی غلطیاں تمہارے مستقبل میں رکاوٹ ثابت نہ ہو۔ اسی لیے ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا تاکہ اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم تمہیں سہارا دے سکیں، لیکن تم نے اپنے برے کام نہ چھوڑے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کیوں تم بھاگ کر اپنی دوستوں سے ملنے جاتی تھی۔ یقیناً معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ساس کی باتوں پر میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک بار پھر میرا ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ کچھ گناہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اسے ساری زندگی ان گناہوں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے مجھ سے بھی ایک ایسا ہی گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میری شادی حاجی مشتاق صاحب سے ہو گئی تھی، اور اب پھر وہی گناہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو کر مجھے برباد کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو یقین دلانا چاہا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن انہیں میری باتوں پر کیسے یقین آتا؟ میری بد کرداری کی گواہی تو میرے محلے کا ایک شخص دیا کرتا تھا۔ میری ساس نے میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکا اور جیسے ہی مجھے گھر سے باہر نکالنے لگی، میرا شوہر اچانک سے واپس آ گیا، اور جب اس نے یہ دیکھا تو حیرت سے اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تو اپنی بیوی کو اب تمہارے بھروسے چھوڑ کر گیا تھا، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہو؟ میں نے سر شرم سے جھکا لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب یہ سچ میرے شوہر کو پتہ چلے گا اور پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اس بات کا مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے ہی یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہ کی تھی،
لیکن مجھے شادی کی اس رشتے کی ضرورت تھی۔ اور پھر میری ساس نے وہی بات میرے شوہر کے سامنے دڑا دی جو ڈاکٹر نے کہی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام پاکیزہ ہے، لیکن مجھ پر اپنے نام کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں اپنے نام کی طرح پاکیزہ نہیں تھی، بلکہ شروع سے ہی بہت آزاد مزاج اور باغی قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ہر فیصلہ لیا کرتی اور اپنی دوستوں کے ساتھ خوب گھومتی پھرتی۔ میں زندگی کو جینا چاہتی تھی، اور میری نظر میں زندگی جینا اسی کو کہتے تھے کہ انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھومے پھرے اور اس پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو۔ خوبصورتی مجھ پر ٹوٹ کر برسی تھی، اور اسی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہمیشہ لڑکوں سے دوستیاں کی تھی، اور میں اس بات پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتی تھی کہ میں جس لڑکے کو نظر پھیر کر دیکھتی ہوں وہ لڑکا میرا دیوانہ ہو جاتا اور پھر میرے لیے اپنا آپ لٹانے کو بھی راضی ہوتا۔ میں لڑکوں کو نہ صرف دوست بناتی بلکہ انہیں استعمال کرتی، ان کے پیسوں پر عیاشی کرتی، اور بدلے میں ان کے ساتھ گھوم پھر کر انہیں خوش کرتی۔ میری ماں کو میری حرکتوں کا علم تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے روکنا چاہا، سمجھانا چاہا اور صحیح غلط بتانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی ماں کی بھی نہیں سنتی تھی۔ میں نہ صرف چھوٹی اور لاڈلی تھی بلکہ بہت ضدی بھی تھی۔ پھر میری زندگی میں شاہ میر آیا۔ وہ ایک خوبصورت اور امیر لڑکا تھا جو مجھ پر فدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ خوب دل لگی کی اور وہ مجھ پر پیسے لٹانے لگا۔ مجھے اپنے ساتھ ریسٹورانٹ لے جاتا، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا، خوب مہنگی شاپنگ کرواتا، اور میں بھی اس کے پیسے پر عیاشی کرتی۔ پھر ایک دن وہ زبردستی مجھے ہوٹل لے گیا اور وہاں اس نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے تیسے عزت بچا کر میں واپس لوٹ آئی، لیکن اس نے اپنی اور میری وہ تصویریں جو میں نے کبھی ایسے ہی کھنچوا لی تھی انہیں وائرل کر دیا۔ ہر جگہ میری بدنامی ہو گئی تھی۔ میرے ہی گھر والوں کے پاس میری تصویریں آنے لگیں تو میری بابی نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا۔ محلے والے ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ ان تصویروں میں کوئی بھی ایسی واسی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ میں ایک لڑکے کے ساتھ موجود تھی اسی لیے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکا آخر کون ہے۔ میں نے شاہ میر سے رابطہ کیا اور اسے اس کی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ میرے لیے رشتہ بھیج دے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، تو وہ خوب ہنسا اور کہنے لگا کہ تم جیسی لڑکی سے شادی کون کرتا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں اتنی بے حیا لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پہلی بار مجھے کسی لڑکے نے آئینہ دکھایا تھا اور بتایا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ کہ نزدیک میں مخلص دل لگی کا سامان تھی جس کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اس دن خوش کر دیتی تو یہ سب نہ کرتا، لیکن اب تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں نے اتنے ہی بڑے ہوٹل کا روم بک کروایا تھا جتنی تمہاری اوقات بھی نہیں تھی۔ شاہ میر نے مجھے ذلیل کر کے فون کاٹ دیا اور میں سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔ میری وجہ سے میری بہن کے سسرال والوں نے ان پر زندگی تنگ کر دی۔ ہر کوئی مجھے بد کردار ٹھہرا رہا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی۔ لیکن کہیں نہ کہیں غلطی میری بھی تھی کہ میں ایک نامحرم کے ساتھ تعلق میں تھی، اور اسی لیے تو ایسے موقع ملا تھا کہ اس دن مولوی مشتاق ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے ہی اپنی اماں کو میرا رشتہ دے کر بھیجا تھا۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ایک ایسے مولوی سے شادی مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اتنا کچھ ہونے پر بھی مجھے عقل نہیں آئی، اور جب میرے گھر والوں نے میری شادی کی بات کی تو میں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر میرے ابا نے مجھے اپنی عزت کا واسطہ دیا اور کہنے لگے کہ مجھے بڑی بیٹیوں کا بھی گھر بچانا ہے، وہ اپنے سسرال والوں میں بہت مشکل زندگی گزار رہی ہیں، تو رخصت ہو جائے گی تو ہمارا جینا آسان ہو جائے گا۔ پہلے ہی تیری ضد اور ہڈ حرامی نے ہمیں اس مکان پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور پھر جب میری شادی کا ذکر نکلا تو کوئی میرے لیے رشتہ بھیجنے کو تیار نہ ہوا۔ وہ لوگ جو پہلے اپنے بیٹوں کے لیے بار بار ہمارے گھر کا چکر کاٹتے تھے انہوں نے بھی صاف میرے منہ پر تھوک دیا اور کہہ دیا کہ ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جو بد کرداری پر منحصر ہو۔ میرا بھائی میرا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دفتر کے لوگوں نے میری تصویریں اسے دکھائی تھی اور وہ بہت شرمندہ تھا۔ پھر جب میرے رشتے کو لے کر اماں ابا بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تو ایک دن خود بخود میرے لیے ایک رشتہ آ گیا جس کے بارے میں سنتے ہی میں نے صاف انکار کر دیا۔ اور دراصل میرے بھائی کے 2 بچے تھے جنہیں پڑھانے کے لیے مولوی صاحب یعنی ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی اپنی اماں کو میرا رشتہ دے کر بھیجا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے مولوی سے شادی نہیں کر سکتی جو مجھے پردے میں قید کر دے گا۔ پھر مجھے تو بڑی عمر کا بھی لگتا تھا،
لیکن ابا کہنے لگے کہ تیرے لیے اس وقت رشتہ آ جانا ہی بڑی بات ہے. وہ مولوی سیدھا سادہ سا آدمی ہے. شاید ابھی اس کے پاس تیری تصویریں نہیں گی. بہتر یہ ہے کہ اسے تیری سچائی پتہ چلے. ہم پہلے ہی تجھے رخصت کر دیتے ہیں. پھر اماں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگی کہ اگر تو نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو میں مر جاؤں گی. اور اماں ابا کی خاطر میں نے حامی بھر لی. لیکن اب بھی میں مولوی سے شادی کرنے پر خوش نہیں تھی. مولوی مشتاق اور ان کی اماں سیدھے سادے سے لوگ تھے. انہوں نے سادگی سے ہی نکاح کیا اور مجھے رخصت کروا کر لے گئے. اور پھر جب شادی کی رات مشتاق صاحب کمرے میں نہ آئے تو میں بہت خوش ہوئی کہ چلو میری اس بے جوڑ رشتے سے جان چھوٹ گئی. پھر مجھے پتا چلا کہ وہ 4 مہینے کے لیے چلے گئے ہیں تو میں نے پوری طرح ہی سکون کا سانس لیا. مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے. میں کیسے حاملہ ہوئی تھی مجھے خود خبر نہیں تھی اور اب میری ساس نے میرے ماضی کو نکال دیا اور وہ اور مولوی سب کچھ جانتے تھے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنایا تھا. یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی. مجھے اپنی ساس اور شوہر کی قدر آ گئی تھی. جب میرے سکے بھائی نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا. مولوی مشتاق صاحب نے مجھے اپنے نام کی عزت دی تھی لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ میرے سیاہ کارنامے میرے منہ پر مار دیے گئے تھے. میں رو رہی تھی کہ جب مشتاق صاحب گھر لوٹ آئے اور یہ سب دیکھ کر انہوں نے ایک ایسی سچائی بیان کی جسے جان کر میں دنگ بنگ رہ گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس کا باپ میں ہی ہوں. یہ سن کر تو ان کی اماں کا چہرے کا بھی رنگ بدل گیا تھا. وہ کہنے لگی مشتاق اب تو اس کے اتنے بڑے گناہ کو اپنے سر کیوں لے رہا ہے؟ تو نے اس لڑکی سے شادی کی بات اس لیے کی تھی تاکہ اس کی عزت برقرار رہے اور میں نے بھی تیری بات مان لی تھی. لیکن جب یہ خود اپنی عزت نہیں بچانا چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مشتاق صاحب میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لے آئے اور اپنی اماں سے کہنے لگے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. پاکیزہ نے گناہ نہیں کیا ہے بلکہ یہ بچہ میرا ہے. پہلے ہی اس نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا. پاکیزہ کی عمر کی لڑکیاں ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں لیکن اصل غلطی اس لڑکے کی تھی جس نے پاکیزہ کی عزت کو داؤ پر لگا دیا. اور اب میں دوبارہ پاکیزہ کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا. سچ یہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے. میری ساس غصے میں اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ تو شادی کی رات ہی چلا گیا تھا پھر یہ بچہ تیرا کیسے ہو گیا؟ مشتاق صاحب نے بتایا کہ وہ آدھی رات کو اپنا کوئی سامان لینے کے لیے واپس لوٹے تھے اور پھر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے. میں ان کے نکاح میں تھی اس لیے کچھ دیر میرے ساتھ گزار کر وہ واپس لوٹ گئے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے اس عمل سے میں حاملہ ہو جاؤں گی اور مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑے گی. مشتاق صاحب نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہ میری اجازت کے بغیر ہی میرے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھے تھے. وہ بہت شرمندہ بھی تھے. ان کی بات سن کر میں رونے لگی تھی. کم سے کم یہ بوجھ تو میرے دل سے اترا تھا کہ اس بار میں نے کچھ غلط نہیں کیا بلکہ اپنے ہی شوہر کے بچے کی ماں بننے والی تھی. یہ سچائی جان کر میری ساس ایک دم شرمندگی سے مجھ سے معافی مانگنے لگی. وہ کہنے لگی بہو مجھے معاف کر دو. تمہارے بارے میں سب کچھ غلط ہی سن رہی تھی. پھر تمہارے انداز ہی ایسے تھے کہ میں غلط فہمی کا شکار ہوگی. تم رات تک اپنی دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر لوٹتی تھی. مجھے لگا کہ شاید شوہر کی غیر موجودگی میں تم نے کچھ غلط کر دیا ہے. میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا تھا. ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید یہی سوچتا کیونکہ میری اپنی حرکتیں غلط تھیں. میں نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. سارا وقت فون پر مصروف رہتی تھی. پھر اپنی دوستوں سے ملنے رات بے رات نکل جایا کرتی تھی. ساس کے پوچھنے پر کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی. ان کا دل جلنے لگا. ہر طرح کے فیشن کرتی تھی. جب سے انہوں نے نیل پالش لگانے کا منع کیا تھا تب سے ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ میں نے نیل پالش نہ لگائی ہو. میں نے بھی ساس سے اپنے رویے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی. انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا. مولوی مشتاق مجھے کمرے میں لے کر آئے اور پھر میرے پاس بیٹھ گئے. میں نے پہلی بار ان کا چہرہ قریب سے دیکھا تھا اور مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ بالکل بھی عمر والے نہیں تھے بلکہ ان کے چہرے پر سجی داڑھی کی وجہ سے میں انہیں بڑا سمجھتی تھی. وہ کوئی 28-30 سال کے جوان مرد تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے اور سب سے بڑھ کر ان کا دل خوبصورت تھا. میری عزت کو بچانے کے لیے میرے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے خلاف جا کر مجھے اپنا نام دیا تھا. مجھے تو لگا تھا کہ انہیں میری بدنامی کے بارے میں علم نہ ہو گیا ہو لیکن انہیں تو ایک ایک بات معلوم تھی. میں خود بخود ان سے محبت کرنے لگی تھی. پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا
کہ وہ بہت ہی نیک تھے. انہوں نے مجھ پر کوئی بھی زبردستی مسلط نہ کی تھی اور نہ ہی چار دیواری میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ اپنی محنت اور اپنائیت سے مجھے دھیرے دھیرے بدلتے چلے گئے. مجھے صحیح اور غلط کا فرق پتہ چل گیا. میں جان گئی کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے. آج میں پردہ بھی کرتی ہوں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت اور خوشی کی زندگی بھی گزار رہی ہوں. اب میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی ہوں کہ پہلی نظر میں کسی کا حلیہ دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچنا چاہیے، جیسا کہ میں نے مولوی مشتاق صاحب کے بارے میں سوچ لیا تھا. میں جب بھی کسی کو قمیض شلوار اور داڑھی میں دیکھتی وہ دیندار معلوم ہوتا تو مجھے لگتا کہ وہ بہت ہی سخت اور شدت پسند ہوگا، لیکن میرے شوہر نے میرا نظریہ بدل دیا تھا. وہ بہت ہی نرم مزاج اور محبت کرنے والے تھے. انہوں نے جس طرح مجھے عزت دی تھی میں حیران رہ گئی تھی. اس لیے آج میں سب لڑکیوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر غیر لڑکوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں، کیونکہ لڑکوں کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہم لڑکیاں پوری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتی ہیں. اور ہر کسی کا مقدر میرے جیسا نہیں ہوتا. جیسے مشتاق صاحب جیسا شریف عزت دار مرد مل جائے. مشتاق صاحب کا کردار بہت اعلیٰ ہے اور ایسے کردار کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا شخص ملا. شاید میرے ماں باپ کی کوئی دعا قبول ہوگی. آج بھی میں ماضی میں پلٹ کر جھانکتی سلوار اور داڑھی میں دیکھی وہ دیندار معلوم ہوتا ہے. مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بہت ہی سخت اور شدت پسند ہوگا، لیکن میرے شوہر نے میرا نظریہ بدل دیا تھا. وہ بہت ہی نرم مزاج اور محبت کرنے والے تھے. انہوں نے جس طرح مجھے عزت دی تھی میں حیران رہ گئی تھی. یہی کہنا چاہوں گی کہ لڑکوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں، کیونکہ لڑکوں کا تو کچھ نہیں جاتا، لیکن ہم لڑکیاں پوری زندگی کے لیے برباد ہو کر رہ جاتی ہیں. اور ہر کسی کا مقدر میرے جیسا نہیں ہوتا. جیسے مشتاق صاحب جیسا شریف اور عزت دار مرد مل جائے. مشتاق صاحب کا کردار بہت اعلیٰ ہے اور ایسے کردار کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. میں خدا کی شکر گزار ہوں کہ مجھے ایسا شخص ملا. شاید میرے ماں باپ کی کوئی دعا لگی ہوگی. آج بھی میں ماضی میں پلٹ کر جھانکتی ہوں تو یہ سوچ کر ڈر جاتی ہوں کہ اگر میری زندگی میں مشتاق صاحب نہ آتے تو کیا ہوتا. کیا میں آج بھی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوتی؟ کیا میری وجہ سے میری بہنیں ساری زندگی تانے سنتی؟ یا پھر میرے ماں باپ میرے دکھ میں مر جاتے؟ بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے میرے نصیب میں مشتاق صاحب کو لکھ کر میری دنیا ہی بدل دی تھی. اور آج میں اپنی خوش قسمتی پر ناز ہوں. ایک بیٹے کی ماں ہوں جو حافظ قرآن بن رہا ہے. میں اسے بھی دین کے راستے پر چلاؤں گی اور میری دعا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک اور عزت دار اور دوسروں کی عزتوں کو سنبھالنے والا بنے. جس طرح اللہ ہمارا پردہ رکھتا ہے، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. میں اپنے بچے کو یہی تربیت دوں گی کیونکہ میری ساس نے میرے شوہر کو یہی تربیت دی تھی اور اسی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں آباد ہوں. ناظرین، اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.